حضور جب یہ کہیں گے میری امت دو تین مرتبہ حدیث میں الفاظ میں آج پڑھ کر آیا ہوں، تین مرتبہ سب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ فرمائے گا اے سونا حبیب میں تجھے چاہیے سندیسہ سناتا ہوں جس کے دل میں ایک چھو کے برابر ایمان ہوگا، میں اسے بھی جنت عطا کر دوں گا۔ پھر میرے اللہ کے رسول نے اسی طرح عمل دہرایا، سجدہ کیا، آقا نے فرمایا اٹھا، پھر فرمایا مانگ جو مانگے گا عطا ہوگا، شفاعت کرو شفاعت حق میں عطا ہوگی۔ حضرات محترم پھر حضور نے یہی کہا یا ربی امتی، یا اللہ میری امت، میرے اللہ نے فرمایا جا حبیب جا اس کو بھی جنت میں لے جا جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہو۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا اللہ نے اے محبوب کریم جا اس کو بھی جنت میں لے جا جس کے دل میں رائی سے بھی کم ایمان ہے، اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے میرے نبی کی شان۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات براؤ برائے آپ تو جڑا بار مبارک آپ کی ظلف تک کٹیا جانا سی نا، وہ بھی حضرات محترم سب تو عظیم اور سب تو سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، حضور کی ذات کی برکت، حضور کے ہاتھ کی برکت، حضور کے لب کی برکت، حضور کے لعاب دہن کی برکت، حضور کے بال مبارک کی برکت، حضور کے ساتھ چٹائی لگنے والی کی برکت، حضور کے پسکر کی برکت۔ حضرات محترم یہ برکتیں بڑی برکتیں ہیں، لیکن میں ایک آقا کے بال کی برکت بتانا چاہتا ہوں، بڑی برکتیں اس کی، لیکن ایک روایت حضرت جناب خالد بن ولید جدوں روم دے اندر گئے نا، جنگ ہو گئی بڑی بڑی، ادھر بڑا دستہ سی فوجیاں اور روم اور عرب دے حضرات محترم فوجی لڑ گئے اور جمع ہو کے مسلمان تھوڑے سا توجہ نہ سنو، مسلمان تھوڑے سا اور انہاں نے حملہ ہو گیا۔ اچھا چپ کرو بیٹا، حملہ ہو گیا۔ حضرت جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ خالد بن ولید کی ہو گئے، میری طرف توجہ کرو، خالد بن ولید پریشان ہو گئے اور آپ نے کون ایک اور سے آگے انہوں نے کیا کہ اے خالد بن ولید آج خیر ہے، آج اسی شہید ہو جاؤں گے، آج اسی لگتا ہے قضا آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ آج اسی شہید ہو جاؤں گے۔ حضرت محترم ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب جائے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کے اندر اور فرمایا اے ابو عبیدہ تسی ایتھے مکے کے اندر آرام کر رہے ہو اور روم دے اندر مسلمان شہادت شہید ہو رہے ہیں، شہادت پا رہے ہیں، اٹھو اور انہوں نے مدد واسطے پہنچو، مسلمانوں سننا۔ حضرت جناب خالد بن ولید وہ تھے دار دینے، ابو عبیدہ نو خواب آیا اور کھڑے ہو گئے، ادھی رات حضرت ابو عبیدہ نے ندا لگائی زور رہا کیا مدینے والو، ادھو مدینہ چھوٹا سا، مدینہ والو اٹھو مسلمانوں پر حملہ ہو گیا۔ حضرات محترم حضرت جناب ابو عبیدہ کی ندا پر مسلمان اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہوئے۔ حضرت جناب خالد بن ولید دی بیوی ہوں گی یہ آواز پہنچی، خالد بن ولید کی بیوی نے سوچیا کہ حضرت خالد بن ولید بڑے شریر نڈر اور طاقتور اور پاورفل نے کدی انہوں نے مار نہیں کھا لیے انہوں نے، آج کس وجہ تو اس کا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھیا انہوں نے کمرے دے اندر جا کے انہوں نے ٹوپی مبارک انہوں نے کمرے دے اندر
ٹوپی چھڑا آپ نے آپ کی بیوی نے جلدی جلدی ٹوپی پکڑی حضرت جناب خالد بن ولید اور پکڑ کے کعب میں بنا ہوا پیچھے پیچھے سامنے محترم آخری وقت اور آخری بات سنو اور نبی پاک کی برکت سنو حضرت محترم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی جدو گھوڑے دی اندر اٹھے بیٹھ گئی ہے گھوڑے دی اٹھے بیٹھ گئی ہے اور مسلمانوں کا قافلہ جا رہا ہے جدو قافلے دے گھوڑوں دی گزریاں نے قافلے دے گھوڑوں دی گزریاں نے قافلے دے گھوڑوں دی گزریاں نے ابو عبیدہ نو کہن لگے نے قافلے والے کہن لگے نے او ابو عبیدہ کون ہے اے تیز جان والا کون ہے ذرا اینا پیچھا سے کرو پکڑو تے صحیح ساڑے وادی اندر آگے اگے کیویں نہ گیا حضرت محترم حضرت ابو عبیدہ جدو پیچھے گھوڑے دوڑا کے گئے نے جدو گھوڑا برابر آیا ہے پوچھتے نے گھوڑے والے کون ہو سوار گھوڑے تے کون ہو اگو عورت دی آواز آئی ہے میں خالد بن ولید دی بیوی ہاں خالد بن ولید دی بیوی ہاں خالد بن ولید دی بیوی جا رہی ہاں حضرت محترم توجہ کرنا حضرت جناب خالد بن ولید دی بیوی کہنیاں نے سن لو تیرے خامن نے کبھی شکست نہیں کھانی آج شکست کھا کے جا رہے نے آج میں سوچیا میرے خامن نے شکست کیوں کھانی کہنیاں نے جب میں انہوں نے کمرہ دے اندر گئی کمرے دے اندر جہاں کے دیکھیا انہوں نے ٹوپی مبارک کر دے اندر ہے ایک ایری ٹوپی ہے جنہیں اندر نبی پاک دے پاک مبارک ہے صدا لگاؤ جا میں بات کر رہا سبحان اللہ کی صدا لگاؤ حضرت محترم سیدنا خالد بن ولید دی بیوی کہتی ہے ایک ٹوپی حضرت جناب خالد بن ولید دی ایک ٹوپی ہے جنہیں لکھ نبی پاک دی منہ مبارک بال مبارک سیدھے ہوئے ہیں حضرت جناب خالد بن ولید دی بیوی نے گل کی تھی ابو عبیدہ کہنے لگے نے جاؤ جاؤ پھر دوڑ کے جاؤ حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد بن ولید ہونے آؤ جب حضرت محترم بیوی توڑ دی گئی ہے اور سنیا دے بیوی توڑ دی گئی ہے اگے دیکھیا حضرت محترم خالد بن ولید کھڑے نے نال ایک صحابی کھڑے نے یہی گلاں کر رہے نے وہ لگتا ہے قضا آ گئی لگتا ہے شہید ہو جاواں گے لگتا ہے دنیا تو چلے جاواں گے حضرت خالد بن ولید نے پھر دہرایا مینوں بھی ایک ہی لگتا ہے ایک گل کہن دی دیر ہوئی ہے وہ جو اللہ اکبر دیاں صداواں آن لگ پیاں اللہم لبیک دیاں صداواں آن لگ پیاں تے اگے اگے کافراں دے گھوڑے نے اگے اگے کافراں دے گھوڑے نے پیچھے پیچھے ایک حضرت محترم گھوڑ سوار ہے جدوں خالد بن ولید دے کول پہنچے کافر نس گئے نے دوڑ گئے نے جدوں پیچھے والا گزر لگا خالد بن ولید نے پہچانے آنا برقع پوش سن پہچانے آنا پوچھیا گھوڑے والے ہو صدا لگا ایک محبت آ جاؤ حضرات محترم گھوڑے والے ہو کون جا رہے ہو ساتھی دسو حضرت خالد بن ولید دی بیوی کہتی ہے اے خالد بن ولید میرے سارے تاج میں کوئی اور نہیں میں کوئی اور نہیں تیری بیویاں کہ تواڈی ٹوپی لے کے آئی ٹوپی لے کے آئیاں اینو سر تے رکھو جدوں خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی جدھر جاندے نے کافراں دے چھکے چھڑا دیندے نے کافراں نوں بھگا دیندے نے حضرات محترم بات کرنے دا مقصد اوے نبی کی اے ذات مبارکہ صفتے مبارکہ پاک مبارک حضرت خالد بن ولید کے سر پر آ جائے تو وہ فتح حاصل کر لیتے ہیں اگر آپ بھی نبی کے ساتھ امت مسلمہ خودی و قلبی تعلق پیدا کر لے دل کا تعلق پیدا کر لے
سب پہ عمل کیجیے. آ جاؤ مسلمان نبی پاک کی بارگاہ جا محبت کرو سرکار جیسا ساڈا محبوب ہے کسی کا محبوب نہیں خدا دی قسم. حسن چ بھی آلہ اخلاق کے اندر بھی آلہ اور شان کے اندر بھی آلہ عظمت کے اندر بھی آلہ سب چیزاں جو حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام اگے اور حرفہ وعدہ نے اللہ تعالیٰ آج دی محفل عظیم اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تمہاری سارے حاضر قبول فرما کے نبی پاک کی محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الہ العالمین تیرے پیارے حبیب کی محفل پاک ہوئی، اس میں تلاوت کلام پاک بھی ہوئی، یا اللہ ثنا خوانی بھی ہوئی، خطاب بھی ہوا. پیارے آقا علیہ السلام کی شان، نثر اور نظم اور یا اللہ نعت کی صورت میں بیان ہوئی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یہ عظیم دن، یہ عظیم مہینہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے تشریف فرما ہیں سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر سب کی بخشی فرما. یا اللہ سب کی بخشی فرما.
مالک کائنات سب کی خالی جوڑیاں اپنے کرم و فضل سے بھرپور فرما۔ مالک کائنات اس مسجد کو اپنے ذکر و فکر تلاوت قرآن پاک سے قیامت تک شاد و آباد فرما۔ مالک کائنات پیارے آقا علیہ السلام کی سچی غلامی اور سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ امت مسلمہ بکھر چکی ہے یا اللہ، یا اللہ امت مسلمہ بکھر چکی ہے، تنظیموں میں، گروہوں میں، لسانی اصلیتوں میں، تنظیموں میں امت مسلمہ کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ امت مسلمہ کو یا اللہ ایک جگہ یکجا فرما۔ مالک کائنات جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ جناب صوفی نصیر محمدی سیفی صاحب کے چاچو جان اور یا اللہ شاہد بھائی کی بابی اور ان کا جو بھی رشتہ دار بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اس محفل میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ جن کے رشتہ دار بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگار کو اچھا روزگار عطا فرما۔ مالک کائنات جن کے گھروں میں بے سکونیاں ہیں، رزق کی پریشانی ہے، یا اللہ سب کو رزق کی فراوانی عطا فرما۔ سب کو عزت کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ تمنا ہے اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ دکھا دے مدینہ وہ تیری کیسی بستی ہے، جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جے میں دیکھا اپنے عملہ بلے پھر کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا مولا تیری رحمت بلے پھر بلے بلے بلے۔ یا الہ العالمین جناب صوفی تجمل صاحب انہوں نے آج کی محفل کا انعقاد کیا، جس نظریے کاوش کے لیے کیا ان کا وہ نظریہ کاوش سوچ فکر پوری فرما۔ یا اللہ ان کے گھر کاروبار رزق مال اولاد میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ یا اللہ سب کو حضور کی محفلیں منانے کی توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہمارے بچوں بڑوں بوڑھوں اور یا اللہ ماؤں بہنوں کی نس و پیر میں سرایت فرما۔ یا اللہ پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ جتنے میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں چھوٹے بڑے، یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما، سب کی جرائے دعاؤں کو قبول فرما، سب کو نماز کی پابندی عطا فرما، سب کو اپنے محبت اپنے دین کے درد عطا فرما، امت مصطفیٰ کا درد عطا فرما۔ جو میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما۔ آپس میں ہم سب کو محبت سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کا درد اپنے رسول کے عشق کی شمع یا اللہ روشن رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، جس کے دل میں جو دعا ہے یا اللہ تو جانتا ہے، سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ماں باپ کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، استادوں کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، پیر و مرشد کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔